سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں اور میں اپنے دل میں رکھ کے آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا محشر میں جب پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شہداء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام على رسوله الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اسی لیے تو یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کانا پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ دل کی عطا گہرائیوں سے گلہائے تبریک نظر کرتا ہوں تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، سنڈھانا گجرات، جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقیر المثال جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس حیثیت سے حصہ لیا ہے، سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، نور عالم، نور مجسم، سید عالم، آمینہ کے لعل، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بتمام ملک اللہ۔ درود و سلام کی جب باری آئے تو سمندر عشق میں غوطہ زن ہو کر آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں اس نذرانہ محبت کو پیش کیا کریں۔
اور یہ سمجھتے چلیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے سے آپ کا ذکر بلند نہیں ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کا اللہ رتبہ بلند کر رہا ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام کی جماعت بتائی گئی تعداد۔ اگر میں ان کے نام پوچھوں باری باری تو کیا بتا پاؤں گا؟ کوشش کرنے کے لیے کہوں تو پھر آپ جب اس کام پر لگیں گے تو خلفائے راشدین کے نام، عشرہ مبشرہ کے نام، چند چنندہ مشہور صحابہ کا جو کاتب وحی ہے یا علم التفسیر میں مہارت رکھتے ہیں یا علم فقہ کے ماہر ہیں، ان کے نام آپ گنا لو گے، یا پھر جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں آپ تاکہ ان کے نام گنا لو گے۔ عزیزان گرامی، لیکن اگر راست طور پر پوچھ لیا جائے کہ دربار رسالت کے شاعر کون ہیں تو سیدھے سے نام آگے آ جائے گا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ واہ واہ واہ، ذکر رسول کی برکت دیکھو، ذکر رسول کی برکت دیکھو کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، منبر پر رونق افروز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مسجد اور اس کے محراب و مینار اور منبر کو آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ میرے آقا منبر پر رونق افروز ہے۔ حضرت حسان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی شان میں کچھ لکھا ہے، پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، حسان پڑھو۔ حضرت حسان پڑھنے ہی لگے تھے کہ رب سرکار نے فرمایا، رکو۔ حضرت حسان رک گئے۔ پھر میرے نبی نے چوکی منگوائی اور اپنے منبر کے آگے رکھوائی، اور حضرت حسان سے فرمایا، حسان میری چوکی پر بیٹھ کر تم میرا ذکر سناؤ، چوکی پر بیٹھ کر تم میری نعت پڑھو۔ تو پتا چلا کہ خود نبی نے اپنے ثنا خاں کا رتبہ بڑھا دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور جو سلسلہ چلا ہے باقی ہے۔ پروگرام کرانے والے بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے حیثیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ایک ثنا خاں اگر غریب ہوتا ہے تو وہ شہ نشین پر ہوتا ہے، وہ شہ نشین پر ہوتا ہے۔ اب پروگرام کرانے والے سیٹ نیچے ہوتے ہیں۔ یہ رتبہ کس نے بڑھا دیا؟ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت حسان کو میرے آقا نے چوکی پر بٹھایا اور فرمایا، حسان اب چوکی پر بیٹھ کر میری نعت سناؤ۔ اور جانتے ہیں نبی خود نیچے بیٹھ گئے۔ اگر ثنا خاں کو رسول اللہ نے چوکی پر بٹھایا ہے تو زمین پر بیٹھ کر نعت سننا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، نعت پڑھنا صحابہ کی سنت اور نعت سننا خود نبی کی سنت، اور اس سنت سے ہم دور، نہ ہم پڑھنے والے نہ سننے والے، بلکہ ہم خاص موقعوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر انتخاب بھی ہمارا آج کل کا کیسا ہو گیا ہے، وہ نعت چاہیے جس میں دف بجایا جا رہا ہو، وہ نعت سننی ہے جس میں میوزک کی آواز ہو، ورنہ تو ہمیں وہ کلام چلتا ہی نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ذکر اس میں جوڑ دیا گیا ہو
جو میوزک کی کمی کو ختم کر دے، جو میوزک کی کمی کو پورا کر دے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری پسند یہ ہو گئی ہے، آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے، خدارا اس چیز کو بدل لو، اور تمہارے بھلے کے لیے ہے کہ تم یہ جتنی میوزک کی آواز سنتے رہو گے، تمہارے دل اتنے ہی کمزور ہوتے جائیں گے، تمہارے دلوں میں اتنا ہی نفاق پیدا ہوتا جائے گا، تمہارے دل اتنے ہی سیاہ اور کمزور ہوتے جائیں گے، بیماریوں کے گھر بنتے جائیں گے۔ اسی لیے تو آج دیکھو کہ عمر 37 برس ہے، ہارٹ آ کر کے انسان ختم ہو جا رہا ہے، عمر 32 برس ہے، ہارٹ آ کر انسان ختم ہو جا رہا ہے، اور لوگ غذا کو دوش دے رہے ہیں کہ بھائی آج کل کی غذا ہی ایسی ہو گئی ہے، کہ آج کل کی غذا ہی ایسی آ رہی ہے کہ آج کل کا جو تیل ہے، آج کل کا جو گھی ہے، آج کل کا جو مکھن ہے، اسی طرح کا ہو گیا ہے کہ کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تو سارا دوش گھی اور تیل کو مت دو پیارے، ذرا یہ بھی غور کرو کہ جو میوزک سننے کی عادت تم نے بنا لی ہے، اس میوزک سننے کی وجہ سے تمہارے دل کمزور ہو رہے ہیں اور ان پر اٹیک آ رہا ہے۔ اگر اپنے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو اور اگر تم انہیں مطمئن کرنا چاہتے ہو تو سنو، رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات سر دست ٹکرا رہی ہے، عرض کر دوں کہ ابھی میلاد کا موسم چل رہا ہے، جا بجا جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور ان جلوس میں ڈی جے کا استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ اس ڈی جے پر نعت ہی لگ رہی ہے، لیکن وہ نعت ایسی ہے کہ اس میں ایسا ذکر موجود ہے کہ سامنے والا تھرکنے پر، ناچنے پر آمدہ، اور یہی ہنگامے ہو رہے ہیں۔ میلاد منانے کے نام پر انٹرٹینمنٹ کیا جا رہا ہے، میلاد منانے کے نام پر نبی کے میلاد کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تمہاری ان اوجھی حرکتوں سے غیروں کو مواد مل رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پر اس کو پھیلا کر یہ سوال قائم کر رہے ہیں، بتاؤ کیا یہ ہے میلاد منانا؟ کیا اس کو کہتے ہیں میلاد؟ کیا اس کو کہتے ہیں میلاد النبی؟ عزیزان گرامی، تو جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی طرف جن کا جھکاؤ ہو رہا ہوتا ہے، یا نئے نئے نمازی بنتے ہیں، وہ خاص طور پر ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز تو غلط ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، شریعت کا یہ حکم نہیں، لہذا لوگ میلاد منا کر غلط کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ناچ کر غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ڈیجوں پر ایسی ذکر والی نعتیں جو ناچنے پر مجبور کرے وہ لگا کر غلط کیا جا رہا ہے، ڈی جے کے نام پر جو رقص ہو رہا ہے وہ کر کے غلط کیا جا رہا ہے، اسموک مشین اور پیپر پٹاخے پھوڑ کر کے یہ غلط کیا جا رہا ہے، گاڑیاں اچھال کر تماشے کیے جا رہے ہیں، یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، سیدھے میلاد کو ہی بدنام کر دیا جاتا ہے، میلاد منانے پر روک لگا دی جاتی ہے۔ تو اے مسلمان، یہ دعوت فکر لے کر اٹھو کہ ہمیں اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نبی کا میلاد منانا ہے، اور جو آج روک رہا ہے اس کو ایسا ہمیں مؤدب بن کے دکھانا ہے کہ روکنے والا روکنے کے بجائے خود ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ملا کر نبی کا میلاد منانے والا بن جائے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو نوجوانوں، یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم نبی کا میلاد پورے ادب کے ساتھ منائیں گے، اور اس میں خاص طور پر یہ سیلفی اور ویڈیو اور یہ شارٹ ریلز، کیا کہتے ہیں اس کو، شارٹ ریلز، شارٹ کلپس، شارٹ ریلز، یہ بنانے کے لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ ارے کس کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیرا مقصد ہے؟ کیا تو نے سوچا ہے؟
خرچہ پورا، محنت پوری، مگر نتیجہ 2-4 فوٹو اور 2-4 ریل. کتنی تیری سوچ گر گئی ہے ذرا سمجھ. خرچہ پورا کیا تو نے، محنت پوری لگائی تو نے، لیکن نتیجہ 0/سناٹا. اے مسلمانوں، یہ فوٹو اور ویڈیو کے لیے نبی کا میلاد نہیں کرنا ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور امام اہل سنت کی زبان میں یہی کہنا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میں یہی کہتا ہوں پیارے کہ آج تیری جتنی بھی توانائی صرف ہو رہی ہے نا، وہ کس چیز پر صرف ہو رہی ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک اور اپنے ان اعمال کا محاسبہ کر اور یہ جاننے کی کوشش کر کہ میں کس کو راضی کرنے میں لگا ہوں، میں کس کو خوش کرنے میں لگا ہوں. عزیزان گرامی، بہت سے وہ مل جائیں گے اور جواب ان کا یہ ہوگا کہ ہم تو دنیا کو اور دنیا داروں کو راضی کرنے میں لگے ہیں. تو پیارے، بات کو طویل نہ کرتے ہوئے نتیجہ دے دوں کہ آج جو تو کوشش کر رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فیمس ہو جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لائم لائٹ میں آ جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سرخیوں میں آ جاؤں. تو پیارے یاد رکھ، بڑے بڑے سرخیاں بٹورنے والے تاریکی کے اندھیرے میں کھو گئے، لیکن جنہوں نے اللہ رسول کو راضی کر لیا کہ دیکھ غریب نواز کو 800 سال کے بھی اوپر کے بعد زمانے میں بھی آج دنیا یاد کر رہی ہے، سرکار قطب عالم کو یاد کر رہی ہے، سرکار شاہ عالم کو یاد کر رہی ہے. حضرات گرامی، ہر ولی کی تاریخ اٹھا، 100 سال گزر گئے، لیکن دنیا ان کو فراموش نہیں کر رہی ہے، دنیا ان کو بھول نہیں رہی ہے. تو کون سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، کون سے انہوں نے ریلز بنائے، کون سے انسٹاگرام کا انہوں نے استعمال کیا؟ نہیں، ان کا مقصد دنیا کو راضی کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اللہ و رسول کو راضی کرنا تھا. تو اللہ رسول ان سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کی محبتیں دل میں ڈال دی ہے کہ صدیاں گزر گئی، لوگ ان سے محبت کرتے نظر آ رہے ہیں. اور یہ لعنت اس قدر ہمارے معاشرے میں گھر کر گئی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عوام تو عوام ہے، علماء، مسجد کے ائمہ، وہ بھی سیلفی لیتے نظر آ رہے ہیں اور ڈی پیوں پہ اپنی فوٹو رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور عوام کو تو بہانا چاہیے، عوام کو تو بہانا چاہیے. خود ان سے پوچھا جائے گا تو اس کا جواب وہ نہیں دیں گے، بلکہ اپنے لیے استدلال ان کو رکھیں گے. حضرت ہم نے فلاں باپو کو لیتے دیکھا ہے، ہم نے فلاں امام صاحب کو لیتے دیکھا، ہم نے فلاں خطیب صاحب کو لیتے دیکھا ہے. اور جب ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تبلیغ اسلام کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اس کا ہم نے سہارا لے رکھا ہے. جبکہ یہ سمجھ لو اے سندھانا والو کہ دین کا کام تصویر سے نہیں آواز سے ہوتا ہے. دین کا کام تصویر سے نہیں آواز سے ہوتا ہے. اگر تو یہاں نیچے بیٹھ کر میری 1,00,000 تصویریں بھی کھینچ لے گا اور کسی کو بھیج دے گا کہ کل رات کو یہ مولانا ہمارے گاؤں آئے تھے اور انہوں نے یہ خطاب کیا ہے کہ تصویروں میں آپ کو صاف نظر آ جائے گا، تو عزیزان گرامی کیا تصویر سے پیغام جائے گا؟ کیا تصویر سے اس کو میسج ملے گا؟ اگر آپ نے آواز ریکارڈ کر لی اور آپ نے وہ تقریر اس کو بھیج دی تو وہ خود بھی سنے گا، دوسروں کو بھی سنائے گا، اور اس طرح سے یہ پیغام عام ہوتا جائے گا. اور لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا چاہا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا اور وہ نیکی کی طرف آئیں گے، اچھائی کی طرف آئیں گے، سیدھے راستے کی طرف آئیں گے. تو پیارے یہ سمجھ لو کہ دین کا کام تصویروں سے نہیں ہوتا ہے، دین کا کام آواز سے ہوتا ہے. تصویر ختم کرو، یہ میں نہیں کہتا، خود میرے نبی نے فرمایا ہے، خود میرے
نبی نے نہ صرف فرمایا ہے بلکہ کر کے بتایا ہے. جیسے کہ جب آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے اور جب آپ ان واقعات کی طرف نگاہ ڈالیں گے جو واقعات فتح مکہ کے ہیں. میرے آقا نبی پاک علیہ السلام فاتح مکہ بن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور نہ صرف بتوں کی پلیدگی سے سرکار نے خانہ کعبہ کو پاک کروایا بلکہ 2 خیالی تصویریں زمانے جاہلیت سے خانہ کعبہ کی دیوار پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مانی جاتی تھی. وہ تصویریں دیوار کے اوپر بنی ہوئی تھی. نبی نے فرمایا زمزم سے دھو دو. کیا فرمایا؟ زمزم سے دھو کر صاف کر دو ان تصویروں کو. یہ نہیں فرمایا تصویریں ہیں رہنے دو. یہ نہیں فرمایا میرے آبا و امجاد کے ہیں رہنے دو. یہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والوں کے ہیں، خیالی ہی صحیح مگر ہے تو ان کی یادگار رہنے دو. نہیں، میرے نبی نے فرمایا دھو دو. دھلوایا میرے آقا نے، تصویریں دھلوا دی، مٹوا دی میرے آقا نے، مٹوا دی. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ نبی آئے اس جگہ پر اور دیکھا تو کچھ آثار ابھی بھی نظر آ رہے تھے. ان تصویروں کے آثار صحابہ نے ان کو رگڑ رگڑ کے دھویا، صاف کیا، لیکن پھر بھی کچھ آثار اس کے نظر آ رہے تھے. تو پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ زعفران بھگو کر اس پر ملوا دیا. اللہ اکبر. لیکن جب تک تصویریں پوری طرح سے چھپ نہ گئی، مٹ نہ گئی، میرے آقا نے اس کو چھوڑا نہیں. اللہ اکبر. سرکار نے تصویر ختم کی ہے، تصویر مٹائی ہے. خود میرے نبی فرما رہے ہیں ان شد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اسے کیا فرمائے گا پتہ ہے؟ اللہ پاک اسے فرمائے گا اے میرے بندے، میری ایک صفت خاص کو تو نے اپنانے کی کوشش کی. حقیقی مصور میں ہوں، حقیقی مصور میں ہوں، اور میں ایسا مصور ہوں کہ تصویر بھی بناتا ہوں، جان بھی ڈالتا ہوں. تصویر بھی بناتا ہوں اور اس تصویر میں جان بھی ڈالتا ہوں. اب تو نے میری اس صفت خاص کو اپنانے کی کوشش کی، اب تیرے لیے چیلنج ہے کہ تصویر تو بنا دی تو نے، اب اس کے اندر جان ڈال کے بتا. اللہ اکبر. پھنس گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا، دردناک عذاب میں. وہ تو کیوں عذاب مولنے والے کام کیے جا رہے ہو؟ کیوں عذاب کی طرف جانے والے تم کام کر رہے ہو؟ کیوں ان تصویروں کو بڑھاوا دے رہے ہو؟ کیوں ان ویڈیو گرافروں کو بڑھاوا دے رہے ہو؟ آج کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو پہلے فوٹو گرافر اور ویڈیو گرافر کا انتظام کیا جا رہا ہے. بولو بات صحیح ہے؟ عزیزان گرامی، حالت یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ دولہا ابھی باہر بیٹھا ہے، دولہا ابھی باہر بیٹھا ہے، خرچہ اس نے کیا، ایجاب و قبول اس نے کیا، مہر کی رقم اس نے ادا کی، سارے تیاریاں اس نے کی ہے. ابھی اپنی دلہن کو دلہن کے لباس میں اس نے نہ دیکھا. اس سے پہلے ایک غیر مرد جو فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافر کی حیثیت سے وہاں موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے دلہن کو ذرا ہاتھ تو دکھا، تیری مہندی تو دکھا، تیری پازیب تو دکھا، تیری ماتھ کی بندی تو دکھا، تیرے کان کے جھمر تو دکھا، تیرے گلے کا نیکلس تو دکھا، تیرے جو ہے کپڑے تو دکھا، تیرے یہ تو دکھا، تیرے وہ تو دکھا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ابھی دولہا اپنی دلہن کو دلہن کے لباس میں نہیں دیکھا ہے، اور اس سے پہلے یہ غیر مرد وہاں جا کر کے اس کی دلہن کو دیکھ رہا ہے.
اگر کوئی چلتے چلتے کسی تمہارے گھر کی خاتون کی کسی گھر کی عورت کی تصویر لے لے تو وبال نہیں ہو جائے گا؟ مارو گے نہیں اس کو؟ بولو، مارو گے نہیں اس کو؟ تو نے تصویر لی کیسے میرے گھر کی عورت کی؟ تو نے تصویر لی کیسے میرے گھر کی عورت کی؟ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ ہیں ادھر تو یہ غصہ ہے، اور شادی بیاہ میں تمہاری غیرت کہاں جا رہی ہے کہ پیسے دے کر ویڈیوگرافر کو بلا رہے ہو، پیسے دے کر ویڈیوگرافر کو لا رہے ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بہرحال اشارہ کافی ہے، بس اتنا کہہ دوں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جہاں تصویر کا نہیں تصور کا حق ہے۔ سبحان اللہ، ہم تصویر والے نہیں تصور والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا یادگار کے نام پر یہ جو گناہ کر رہے ہو، یادگار حضرت یادگار، ارے کئی کی یادگار؟ یادیں بسانی ہے تو ذہن میں بسا، یادیں بسانی ہے تو نگاہوں میں بسا، نگاہوں میں بسا، دل میں بسا۔ آج یادگار کے نام پر یہ گناہ کرتے ہو۔ بتاؤ 15 سال پہلے جن کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے جو یہ ویڈیو کروایا تھا اس کی کیسٹ انہوں نے کتنے بار دیکھی ہے، اور اب وہ یادگار کہاں گئی؟ ان کو یاد ہی نہیں کہ وہ یادگار کہاں چلی گئی۔ سمجھ رہے؟ بولتی سچ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ یادگار کہاں چلی گئی۔ اور کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اس یادگار کو تو دور کی بات ہے، اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہے، کہہ رہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یادگار کے نام پر یہ گناہ کرتے ہو، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ تم کیسے غیر مرد کے سامنے کھڑا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں شعور و عقل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ تمہارے گھر کی خواتین کو پردے کا پابند بنائے۔ کل ایک پروگرام میں شریک تھا گاندھی دھام میں، تو دوران گفتگو ایک بات آ گئی، تو میں نے عرض کر دیا تھا وہاں پر، وہ بات پھر میرے ذہن میں ٹھکرا رہی ہے، تو میں کہہ دوں کہ عورتوں پر برقع فرض نہیں ہے۔ آج برقعوں کے نام پر بےہودگی ہو رہی ہے۔ پہلے برقعے چھپانے کا ذریعہ تھے، آج دکھانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے ایسے تنگ اور چست برقعے مارکیٹ میں لائے جا رہے ہیں جس سے جسم چھپتا نہیں ہے، جسم کی نشو نما اور ظاہر ہو جاتی ہے، نہ دیکھنے والے کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ نگاہوں کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے ان برقعوں کے ذریعے سے۔ بات لمبی نہ کروں، بس نتیجہ دیتا چلوں کہ اے خواتین اسلام، تم پر اللہ اس کے رسول نے برقع فرض نہیں کیا ہے، پردہ فرض کیا ہے۔ تم پر پردہ فرض کیا ہے، تم پر پردہ فرض ہے۔ اور سنو کان کھول کر، جو خاتون، جو عورت پردے کی پابند نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جن عورتوں کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ غیر مرد اس کو دیکھیں، اور آج یہی تو مزاج دیا جا رہا ہے دنیا کے اندر، ننگے ہو جاؤ بس، ننگے ہو جاؤ بس، میرا جسم میری خواہش، میرا جسم میری خیال، میرا خیال میری آزادی۔ ننگے ہونے کا نام آزادی نہیں ہے، بے حیائی کا نام آزادی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آزادی اگر کسی نے عورت کو دلائی ہے تو وہ میرے سرکار کی ذات ہے۔ عورت کو عورت کا مقام اور حق دلانے والی ذات میرے آقا کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، اب بات کو طویل نہ کروں، بس میں یہ نتیجہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ جو عورت اپنے جسم کی نمائش کو جو ہے یہ پسند کرتی ہے کہ غیر مرد اس کو دیکھے سراہے، تو وہ جہنم کا ایندھن بنا دی جائے گی۔ اور یہ بھی سمجھتے چلیے گا سمجھانا والوں کہ ایک عورت 3 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت 3 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے لے جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تیری بے پردگی کی وجہ سے، تیری بے حیائی کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں، تو عورت کہے گی مولا مجھے اکیلے نہ بھیج، میرے باپ کو بھی بھیج، میرے باپ کو بھی بھیج،
کیونکہ میرے باپ نے کبھی مجھے پردے کے لیے نہیں کہا. اللہ مجھے اکیلے نہ بھیج، میرے بھائی کو بھی بھیج. میرے بھائی نے مجھے پردے کا پابند کبھی نہیں بنایا. اللہ مجھے اکیلے نہ بھیج، میرے شوہر کو بھی بھیج. میرے شوہر نے کبھی مجھے پردے کا پابند نہیں بنایا. اللہ اکبر. عورت ایک ہے لیکن 3 مرد پھنس گئے. باپ بھی پھنس گیا، بھائی بھی پھنس گیا، شوہر بھی پھنس گیا، اور عورت خود کہہ رہی آگے سے مولا اکیلے نہ بھیج، ان سب کو بھی بھیج. یہ میرے باپ کو بھی بھیج، میرے بھائی کو بھی بھیج، میرے شوہر کو بھی بھیج. اللہ اکبر. تو یہ پیغام ہے سب کے لیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو کبھی بے پردہ نہ ہونے دو. پردہ عورت کا سب سے بڑا زیور ہے. حیا عورت کی سب سے بڑی زینت ہے. لہذا اس زیور کو، اس زینت کو ہمیشہ برقرار رکھو. اور تم یہ مت سوچو کہ سعودی کا فیشن کیا ہے، دبئی کی شیخانی کیا پہن رہی ہے، عمان اور بحرین کی شیخانی کیا پہن رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے سندھانا کی خواتین اسلام، تمہیں سعودی عربیہ کی شیخانیوں کی طرح ڈریس نہیں پہننے ہیں، عبائے نہیں پہننے ہیں، برقعے نہیں پہننے ہیں. تمہیں عمان قطر والوں کی طرح لباس نہیں پہننا ہے، بلکہ تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی جو ہے کنیز بننا ہے اور ان کے کردار و پردے کو اپنانا ہے. زندہ باد. عزیزان گرامی، تو سمجھ لو ایک بے پردہ عورت 3 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ لے گی. لہذا یہ جو آج نظریہ تمہارا ہو گیا، ارے یہ کیا ہے سب، یہ پرانی چیزیں پرانی چیزیں پرانی چیزیں، گیا زمانہ اس کا کیا ہے. ارے آج کل کی لڑکیاں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہیں. آج کل کی لڑکیوں کے لباس دیکھو ذرا. لڑکیوں کو مت سمجھاؤ کہ کیسے لباس پہننے ہیں، اپنے لڑکوں کو سمجھاؤ کہ ان کو کیسے لڑکیوں کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ نظریہ دیا جا رہا ہے. بہرحال بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا. میں نے ضمناً بات آئی بیچ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے گھر کی عورتوں کو اللہ پردے کا پابند بنائے، پردے کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بنائے، سیدہ فاطمہ کا کردار اپنانے والا بنائے، ان کی طرح پردہ اختیار کرنے والا بنائے. تو دوستو اور بزرگوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسول میں حاضر ہیں. رسول اللہ نے ان کو چوکی پہ بٹھوا دیا ہے اور میرے آقا نے فرمایا حسان اب میری نعت پڑھ. تو حضرت حسان نے اپنے اچھوتے انداز میں نبی کی بارگاہ میں عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ربائی ہے جو حضرت حسان نے میرے آقا کی خدمت میں نظر کی ہے. ایسا وہ مقبول ہو گیا کلام کہ 1400 سال کے بعد بھی 1400 سال کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ جانتے ہو عرب میں ایسے بھی شاعر گزرے ہیں جو اپنی محبوبہ کی اونٹنی کی مینگنی پر 70 اشعار لکھے. اپنی محبوبہ کی اونٹنی کی مینگنی پر 70 اشعار لکھنے والے نے لکھے، لیکن دنیا بھول گئی ان کو. دنیا بھول گئی ان کو، ان اشعار کو، ان کی محبوبہ کی اس اونٹنی کو، اس کی گرائی ہوئی مینگنی کو. اور اگر کسی کو یاد رکھا ہے تو وہ حضرت حسان کو دنیا نے یاد رکھا ہے.
کل بھی پڑھا جا رہا تھا، آج بھی پڑھا جا رہا ہے، اور جب تک مسلمان باقی ہے پڑھتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس کا آسان سرل مطلب و مفہوم یہ ہے، میری آنکھوں نے یا رسول اللہ آپ سا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کی تعریف پر نہیں خوش ہوں گے تو کس کی تعریف پر خوش ہوں گے؟ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کی یہ برکت ہے کہ جو کرتا اور سنتا ہے نا، نبی کا مقام اونچا نہیں ہوتا، اللہ نے تو ان کا مقام ایسا اونچا کر دیا کہ قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کتنا بلند کیا ہے، کسی مولوی ملا کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے کہ ماپ تول کے بتا سکے کہ اتنا بلند کیا ہے، بس اتنا کہہ دو پیارے کہ رب نے بلند کیا ہے، مصطفیٰ بلند ہوئے ہیں، رب نے بلند کیا ہے، ذکر مصطفیٰ بلند ہوا ہے۔ اب ہم کیا بتا سکے کہ کتنا بلند کیا ہے، بس امام کی زبان میں کہہ دو بات مکمل ہو جائے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب اس محفل کی زندگی میں زندگی کی رمق دیکھی گئی، سبحان اللہ۔ اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے، خوب بڑھائے خوب بڑھائے خوب بڑھائے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ سینہ سینہ نہ رہے نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے۔ تو ہم کیا بلند کریں گے؟ بلند تو رب نے کر دیا، بس یہ سمجھو جو ان کی بلندی اور عظمت کو مان لیتا ہے اللہ ان کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو اسی کو میں ثابت کر رہا تھا، حضرت حسان نے نبی کی نعت کہی، نبی کا ذکر خیر کیا، نبی کا ذکر جمیل کیا، تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کے صدقے میں اللہ نے وہ عظمت عطا کر دیا کہ زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن حضرت حسان یاد رہ گئے، حضرت حسان کا کلام یاد رہ گیا۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے درس نظامی میں گلستہ اور بوستہ پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، عزیزان گرامی جتنے بھی عالم ہیں درس نظامی سے پڑھے ہیں، ان سبوں نے ابتدائی جماعتوں میں اعدادیہ اولا ثانیہ میں انہوں نے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے یہ دیوان کو پڑھا ہے، گلستہ کو بھی پڑھا ہے، بوستہ کو بھی پڑھا ہے، لیکن کسی سے بھی پوچھ لو کیا آپ کو گلستہ اور بوستہ کے کچھ اشعار یاد ہے تو سب کہیں گے نہیں بھائی، جب پڑھا تھا پڑھ لیا اور سنانا تھا سنا دیا۔ لیکن حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کو آج دنیا گلستہ اور بوستہ کی وجہ سے یاد نہیں کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے جو کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کو دنیا آج گلستہ اور بوستہ کی وجہ سے نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اور جانتے ہیں اس ربائی کی خاصیت کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ. یہاں آ کے رک گئے. اب الفاظ کے سمندر میں غوطہ زن ہے اور انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ اب آگے کیا ہو. اب یہ ربائی مکمل کیسے ہو, اب آگے کیا لایا جائے, اب اس ردیف کا قافیہ کیا بنایا جائے. عزیزان گرامی, اپنی ساری صلاحیتوں کا استعمال کر لیا لیکن بات نہ بنی. تھک ہار کر سو گئے. جب سو گئے تو قسمت جاگ گئی, اور جب جاگ گئی اس طرح سے جاگ گئی کہ نبی کا دیدار ہو رہا ہے. خدا کی قسم سن لو پیارے, میرے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا. تبھی تو ایک شاعر پکار اٹھا, یہ مانا کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا اور وہ جس خواب میں آ جائے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کو دیکھا تو حقیقت میں دیکھا, کیونکہ نبی نے فرمایا شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. جملہ قابل غور ہے. شیطان میری طرح یعنی میری شکل و صورت نہیں لے سکتا, میری طرح نہیں ہو سکتا. ذرا ان چموڑیوں کو ذرا خواب غفلت سے بیدار کرو اور ذرا ان کو یاد دلاؤ جو کہتے پھر رہے نبی ہماری طرح, ہم نبی کی طرح. اور بھیا یہ پھر اس پہ ذرا ان کی جو ہے حالت دیکھو. کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں بھیا, ہم تو قرآن سنا رہے ہیں. دیکھو نا قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, قل انما انا بشر مثلکم. تو یہ مثلکم صاف لکھا ہوا ہے, تمہاری طرح. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ہماری طرح. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی حماقت. ذرا ان کو اٹھاؤ, خواب سے بیدار کرو ان کو, اور ان کو ذرا یاد دلاؤ, ارے وہ چموڑیے, تجھ سے پہلے, تیرے پپا سے پہلے, تیرے پپا کے بھی پپا سے پہلے, بلکہ تیرے خاندان میں جتنے پپا ہیں ان سارے پپاؤں سے پہلے یہ آیت صحابہ نے پڑھی ہے, صحابہ نے سمجھی ہے. تو صحابہ نے سمجھا ہے تو پیارے اب ان چموڑیوں سے یہ اوپن چیلنج دے دینا میرا کہ اگر ہے ہمت تو کسی ایک صحابی کی تو مثال و دلیل پیش کر کہ کب کس صحابی نے مثلکم پڑھ کر نبی کو اپنی طرح بتایا. یا علی زندہ باد. اوپن چیلنج ہے, اوپن چیلنج. سارے چموڑیے لگ جاؤ کام پہ اور لاؤ مثال ڈھونڈ کے کہ کب کس صحابی نے مثلکم پڑھ کر بھی نبی کو اپنی طرح بتا دیا ہے. بلکہ ایک موقع تو وہ آیا 100ویں وصال کا کہ نبی نے خود فرمایا ایکم مثلی, کون ہے تم میں میری طرح, کون ہے تم میں میری طرح. اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں سندھانا والوں کہ یہ بیوقوف چموڑیے ہم پر الزام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ جو ہیں نا, یہ فاتحہ درود والے, یہ لوگ نبی کو صرف نور مانتے ہیں, بشر نہیں مانتے ہیں. یہ الزام رکھتے ہیں ہم پر. اور پھر یہ بھی الزام رکھتے ہیں ہم پر کہ ان کا عقیدہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے کاٹ کے بنایا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اتنے یہ بےہودے اور بے شرم اور بے وقوف قسم کے لوگ ہیں. عزیزان گرامی, اگر ایسے حماقتی
تمہارے سامنے آئیں اور یہ الزام رکھنے لگیں تو ان کو دو ٹوک انداز میں بتا دینا کہ الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ تھا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کہ میرے نبی بشر ہیں، میرے نبی بشر ہیں، اور میرے نبی کا بشر ہونا قرآن سے ثابت ہے، میرے نبی کا بشر ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم نبی کو بشر مانتے ہیں، لیکن اے چموڑیوں کان کھول کے سنو، مانتے ہیں ہم نبی کو بشر، لیکن تمہاری طرح نہیں بولتے ہماری جیسے ہے، تمہاری طرح نہیں بتاتے کہ ہماری طرح ہے، تمہاری طرح نہیں بولتے کہ وہ ہم جیسے ہیں، ان کی بشریت ہماری بشریت ایک سا ہے، نہیں، اور ہم تم سے بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر بشر کہنا چاہتے ہو تو ضرور کہو، ہم منع نہیں کرتے، ہم روک نہیں لگاتے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ بشر بولنے سے پہلے بشر بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھو، اور وہ طریقہ وہ سلیقہ تم کو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے آتا ہوگا کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جب نبی کو بشر بتایا تو اس حسن خوبی کے ساتھ بتایا کہ بتانے کا حق ادا کر دیا کہ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، انہیں مانا، 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 سرتن سے جدا، 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 زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ان چموڑیوں کو یہ ضرور کہنا کہ جواب ہمیں نہیں دینا ہے، جواب تو تمہیں دینا ہے۔ ہم نے تو واضح کر دیا کہ ہم نبی کی بشریت کے قائل، لیکن چموڑیوں تم بتاؤ کہ تم نبی کو بشر مانتے ہو، کیا تم نبی کا نور ہونا مانتے ہو؟ کیا تم نبی کا نور ہونا مانتے ہو؟ اس لیے کہ میرے نبی کا نور ہونا بھی قرآن سے ثابت، میرے نبی کا نور ہونا بھی قرآن سے ثابت کہ رب تعالیٰ نے سورہ مائدہ 6 پارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اس آیت میں جو نور ہے اس سے مفسرین اکرام نے یہی بیان کیا ہے کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے، نور مصطفیٰ ہے۔ اور اگر تو اس قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہ اعلان کر میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور اے چموڑیے سن، ہم صرف نبی کو نور والا نہیں مانتے، ہم تو اپنے امام کی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ میرے آقا بھی نور والے ہیں، ان کی آل بھی نور والی ہے، اور ہم یہی اعلان کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
میرے نبی کا بشر ہونا قرآن میں ہے تو نور ہونا بھی قرآن میں ہے. اور الحمدللہ ہم اس آیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اس آیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں, قرآن کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. جواب ہم کو نہیں, تم کو دینا ہے رے چموڑیو. آؤ سامنے اور بات کرو. کیا تم نبی کو نور مانتے؟ مانتے نور؟ نہیں مانتے نا, کہتے نہیں, کہتے بشر ہے. پھر بشر بھی کیسا؟ اپنی طرح, اپنے جیسا, اپنے جیسا. ارے یہ منہ اور مسور کی دال, تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا رے؟ اتنا بڑا تو نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ تف ہے تیری سوچ پر, تف ہے تیرے ذات پر, تف ہے تیرے اس جھوٹے عقیدے پر. لعنت ہے کروڑوں کروڑوں مرتبہ. چلا ہے نبی سے برابری کرنے, بھول گیا حضرت علی کی جب نماز عصر قضا ہو گئی, سبحان اللہ, حضرت علی کی آنکھ سے آنسو موتی بن کر چھلک گئے. اور یہ سب لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے. حضرت علی سے محبت ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے, بلکہ ایمان والے کی پہچان ہی علی کی محبت ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث المدد. سبحان. میرے نبی نے فرمایا علی, جو مومن ہوگا وہی تجھ سے محبت کرے گا. منافق کے دل میں تیری محبت آ نہیں سکتی. کوئی منافق تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے وہ نام عطا کر دیا حضرت علی کو کہ بگاڑنا چاہے بھی تو نہیں بگاڑ سکتا. بگاڑنا چاہے تو بھی نام نہیں بگاڑ سکتا. بہرحال بس یہ سنتے چلو, حضرت علی سے محبت ضرور ہونی چاہیے, لیکن 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 حضرت علی سے محبت شیعوں کے طرز پہ نہیں کرنا ہے, حق ہے, رافضیوں کے طرز پہ نہیں کرنا ہے, حق, تفضیلیوں کے طرز پہ نہیں کرنا ہے, بلکہ اہل سنت کے طریقے پہ کرنا ہے. اور یہ سمجھ لو پیارے, جو آج یہ کہے نا کہ میں مولائی ہوں, میں علی والا ہوں اور مجھے علی کے سوا کوئی ضرورت نہیں کسی کو ماننے کی, سمجھ لینا دال میں کالا ہے, بلکہ پوری دال ہی کالی ہو گئی. حضرات گرامی, آج یہ درس دیا جا رہا ہے, دبے قدموں کے ساتھ اہل سنت میں بہت سی خانقاہوں سے رافضیت داخل ہو رہی ہے. ہم علی والے, ہم علی والے, ہم علی والے, ہم علی والے. ان کو یاد دلاؤ, علی والا وہی ہوگا جو ابو بکر والا ہوگا. علی والا وہی ہوگا جو عمر والا ہوگا. علی والا وہی ہوگا جو عثمان والا ہوگا. علی والا وہی ہوگا جو معاویہ والا ہوگا. سبحان اللہ. حضرات تفصیل میں نہیں جاؤں گا, نچوڑ لے لو, نچوڑ, عرق لے لو, عرق, اور اس کو اپنی زندگی کی کھیتی میں ڈال لو, اپنے ایمان کی ہریالی میں ڈال لو. انشاءاللہ ہمیشہ شاد رہو گے, ہمیشہ آباد رہو گے, سرسبز اور شادابی برقرار رہے گی. عرق لے لو, عرق. حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دربار رسالت میں حاضر ہے. نبی نے فرمایا دوران گفتگو کہ میرے بعد علی اور معاویہ میں سخت اختلاف ہوگا. نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں, نبی
پیشن گوئی فرما رہے میرے بعد تم دونوں میں سخت اختلاف ہوگا. نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے. سبحان اللہ. جنگ صفین اور جنگ جمل اس کا نتیجہ ہے, نبی کے فرمان کا یہ اثر ہے. حضرات, حضرت معاویہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اختلاف ہوگا. نبی نے فرما دیا. دونوں صحابہ کا اس بات پر اتفاق, دونوں صحابیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا. اب انہیں فکر ہے نتیجے کی, انہیں فکر ہے نتیجے کی. تو پوچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا دونوں بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. دونوں بخش دیے جائیں گے. عزیزان گرامی, تو یہ ہے اصلیت. اختلاف ہوگا, نبی نے یہ بھی فرمایا, اور بخش دیے جائیں گے, نبی نے یہ بھی فرما دیا. تو اب تم کون ہوتے ہو فیصل بننے والے؟ تم کون ہوتے ہو بڑوں کے بیچ میں بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ کس نے حق دیا تم کو؟ کس نے حق دیا تم کو؟ تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا؟ تمہارا مبلغ علم کیا؟ ارے تمہیں طہارت کے بھی مسائل نہیں پتا ہوں گے. تم کو اگر پوچھ لیا جائے کہ طہارت کے لیے ڈھیلے لینا افضل ہے کہ پانی لینا افضل ہے, تم اس میں پھنس جاؤ گے. اور تم چلے ہو دو صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا, کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. یہ حماقت نہ کرو. جب بڑے بڑے محدثین نے سکوت اختیار کر لیا ہے تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ارے یار, تم اس معاملے میں مت پڑو. اور تم یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ آج بہت سی خانقاہوں سے, بلکہ وہ خانقاہ نہیں خامخواہ ہیں, ایسی خامخواہوں سے بہت سارے ایسے پیغام دیے جا رہے ہیں کہ صرف حضرت علی کو مانو, اور علی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو گالیاں بکو, حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہ مانو, حضرت عمر کو جو ہے خلافت کا حقدار نہ مانو, ان کی فضیلت نہ مانو, حضرت عثمان کی شان نہ مانو, دیگر صحابہ کی شان نہ مانو, اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں توہین کرو. عزیزان گرامی, یہ پیغام دیا جا رہا ہے. سن لو کان کھول کر اے سندھانا کے سنی مسلمانوں, یہ رافضیت ہے, یہ رافضیت ہے, یہ رافضیت ہے. اور سنو حضرت عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کو نہ مانے اور ان کے اوپر حضرت علی کو فضیلت دے وہ رافضی ہے, اور جو حضرت علی کی خلافت کو نہ مانے وہ خارجی ہے. نہ ہمیں رافضی بننا ہے نہ خارجی بننا ہے. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اعلی حضرت کی زبان میں یہی اعلان کرنا ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. زندہ باد, زندہ باد. تو پیارے, آج جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے نا, دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر, یہ ہے رافضیت کی بولی. یہ ہے رافضیت کی بولی, اہل سنت کی یہ بولی نہیں. ہم بلا فصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں, اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہے, خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرات, علی دا پہلا نمبر یہ رافضیت ہے. ہم یہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ابو بکر دا پہلا نمبر, عمر دا دوجا نمبر, عثمان دا تیجا نمبر, علی دا چوتھا نمبر. یہ ہے ترتیب, یہ ہے ترتیب, اور ہم اسی پر قائم ہیں.
اور ہم اسی پر قائم رہیں گے. اگر کوئی اس میں سے چور دروازہ بھی نکالنے کی کوشش کرے نا کہ ایک ہوتی ہے خلافت ظاہری اور ایک ہوتی ہے خلافت باطنی, تو خلافت ظاہری ابو بکر کو ہے, خلافت باطنی علی کو ہے, اس طرح کی بولی بھی نہ سنو, وہاں سے فوراً 9 تو 11 ہو جاؤ, اس لیے کہ وہ تمہیں رافضیت کی دعوت دے رہا ہے, تمہیں تفضیلیت کی طرف لے جا رہا ہے. مسلمانوں, یہ ہمیشہ سے یاد رکھو کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ لوگ ہیں جو تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام ان کو دیا گیا ہے. پہلے حضرت ابو بکر کو دیا گیا ہے, ان کے بعد حضرت عمر کو دیا گیا ہے, اور انہیں جماعت صحابہ میں شیخین کہا جاتا ہے. جماعت صحابہ میں انہیں شیخین کہا جاتا ہے. اور جانتے ہو ان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب یہ فضیلت پر اگر بات چلیں گی نا تو پھر ایک الگ ڈائریکشن میں گاڑی جائیں گی. اتنا سمجھو بس, فضیلت فضیلت. اور یہ دیکھو, یہ بات قابل غور ہے حضرات. واقعہ کربلا کے چشمدید گواہ امام المتقین و امام الساجدین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, باپو کو بھی نام انہی کا دیا گیا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, مدینہ شریف میں موجود ہیں امام زین العابدین. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں پوچھا, حضرت ابو بکر و عمر کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر کی فضیلت کیا ہے؟ ارے تم تو در والے بھی نہیں ہو, یہ تو گھر والے ہیں, یہ تو گھر والے ہیں. اگر ایسا کچھ ہوتا جیسا تم بکواس کرتے ہو تو حضرت امام زین العابدین پھر قاعدے سے بتاتے کہ کیا معاملہ ہے. لیکن امام زین العابدین کا جواب دیکھو. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ دونوں کا مقام کیا ہے تو وہ ان کی طرف چہرہ کیا ہوا تھا, اس کا چہرہ گھما کر گنبد خضرا کی طرف کر دیا. اس کا چہرہ گھما کر گنبد خضرا کی طرف کر دیا. یعنی کہ آپ کو جب پوچھا گیا کہ ان دونوں کا مقام کیا ہے تو مسجد نبوی شریف کی طرف, حجرہ عائشہ کی طرف اس کو پھیر دیا, اور یہ پھرا کر اس کے چہرے کو یہ بتا دیا کہ مجھ سے پوچھتا ہے ان کا مقام کیا ہے, جا کر دیکھ حجرہ عائشہ میں وہ دونوں نبی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. وہ دونوں نبی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. اور جانتے دونوں کی فضیلت کیا؟ اب یہ بات سن لو, سمجھ میں آ جائے گی فضیلت کیا ہے. کہ جب میرے آقا سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جائیں گے, ان کے بعد ابو بکر و عمر اٹھائے جائیں گے, تو میرے آقا ان دونوں کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا شان ہے. لہذا تم حماقت مت کرو اور دماغ کے گھوڑے تو ہرگز مت دوڑو. کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے جو دماغ کے گھوڑے دوڑاتا ہے وہ پیدل ہو جاتا ہے. تم مت دوڑاؤ, نہ تفضیلیت کی طرف قدم بڑھاؤ نہ صلح کلیت کی طرف قدم بڑھاؤ. یہ صلح کلیت کا فتنہ بھی بہت ڈینجر پھیلا ہوا ہے. سب کو لے کے چلنے کا, سب کو ملا کے رکھنے کا, سب اپنے سمجھ رہے ہیں. اتحاد کرنا ہے تو خود کو گالی دینے والے سے اتحاد کر. تجھے گالی بکنے والے سے تو اتحاد تیرا نہیں ہوتا ہے. جہاں تک معاملہ جاتا ہے لے جاتا ہے. اور نبی کی توہین کرنے والے سے کہتا ہے اتحاد کر لے, نبی کی توہین کرنے والے سے کہتا ہے ہاتھ ملا لے. ارے امام حسین کے چاہنے والے ہو کہ نہیں؟ امام حسین کے ماننے والے ہو کہ نہیں؟ دیکھو امام حسین کا کردار. یزید نے شریعت مصطفیٰ کے احکام کو پامال کرنے کی کوشش کی. یزید نے
शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम को पामाल करने की कोशिश की, तो मेरे इमाम हुसैन ने कहा उसके नजीस हाथ में हाथ नहीं दूंगा, उससे समझौता नहीं करूंगा, उससे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जबकि उसके लोगों ने घेराव कर लिया, उसके लोगों ने मैदान नैनवा में जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, भूखा रखा, प्यासा रखा, निगाहों के सामने उनके लख्ते जिगर के टुकड़ों को पारा पारा कर दिया। अजीजान गिरामी, लेकिन इमाम हुसैन पाए इस्तक़लाल को बरकरार रखते हुए आपने जुम्बिश तक ना आने दी, और हर शहादत पर रब ताला की बारगाह में यही दुआ की, मौला मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो जा, मौला मैं तुझसे राजी हूँ, मौला मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मुझसे राजी हो जा। ये इमाम हुसैन का किरदार है। और आखिर दम तक भी आपने सर देना गवारा किया, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ ना दिया, बातिल के हाथ में हाथ ना दिया। और इमाम हुसैन ने सर कटाकर अपने नाना के गुलामों को यह पैगाम दे दिया कि हाथ बातिल के हाथ में देने से ज्यादा बेहतर है कि सर कटा लो, सर कटा लो, लेकिन हाथ ना दो बातिल के हाथ में। और आज तुम कह रहे हो सर बचा लो हाथ दे दो, तुम कह रहे हो सर बचा लो हाथ दे दो, नहीं, सर कटा लो हाथ ना दो। आहा सुभान अल्लाह। ये हाथ सबके हाथ में नहीं जाएगा, ये हाथ सबके हाथ को नहीं पकड़ेगा, ये हाथ उसी हाथ में जाएगा जो हाथ नबी के वफादार का है, जो हाथ नबी के गुलाम का है, जो हाथ नबी के आशिक का है, जो हाथ नबी की गुलामी का पट्टा गले में पहनने वाले का है। अजीजाने गिरामी, यही बात समझने की है और घर घर पहुंचाने की है कि जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है, और जो नबी का है, जो नबी का वफादार है वो हमारा है। और सुनो, जो अक्सर लोग कहते हैं हजरत रिश्तेदारी है निभानी तो पड़ेगी, तो कान खोल के सुन लो ए संथाना वालों, ए गुजरात वालों, रिश्ते खून की बुनियाद पर नहीं, ईमान व अकीदे की बुनियाद पर है। तभी तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया ने ये पैगाम सुनाया है, जो नबी से बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, बात जहन में आ गई तो सुनते चलो। लोग इस अंदाज को कहते हैं शिद्दत, इनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। अरे सबको नहीं, जो नबी का नहीं उसको छोड़ दो। तो उनको छोड़ते हैं तो ये कहते हैं शिद्दत है, उनको सुना दो ये शिद्दत नहीं, ये शरीयत है, ये शरीयत है। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम सुने हो? हजरत अबू सुफियान की शहजादी, हजरत अमीर माविया की बहन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला, मेरे आका की ज़ौजा, हम मोमिनों की माँ। जब अबू सुफियान माइल इस्लाम हुए तो जरिया ढूंढने के लिए मदीने पाक पहुंचे और अपने तमाम जिगरियों से मुलाकात करके कहा किसी तरह पहुंचा दो नबी तक। सब ने दस्तबरदार होते हुए कहा जिसको नबी ने अपने दरबार से निकाल दिया हम उसको नहीं पहुंचाते, सॉरी हम नहीं पहुंचा सकते, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। सब ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। तो उनको फिर ये याद आया कि मैं दूसरों के पास क्यों चलूं, मेरी खुद की बेटी उम्मे हबीबा नबी की ज़ौजियत में है, उससे कहूँगा तो वो नबी से मिला देगी मुझे। पता उठाया अपनी बेटी का, अपने बेटी के घर का, और चल गए अपने बेटी के घर की तरफ। अभी समझो कि ये मीनारा है, सुभान अल्लाह, ये मीनारा है, ये मकान तसव्वुर में रखो, और यहाँ ये शहनशीन है, कितना डिस्टेंस है, कुछ ही कदम का फासला है, घर की तरफ बड़े हैं।
ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سگے باپ کو اپنے دروازے کی طرف آتا پا لیا تو فرش پر بستر لگا ہوا تھا، جلدی جلدی تہہ کر کے اٹھا لیا. توجہ ہے، بستر بچھا ہوا تھا، جلدی جلدی تہہ کر کے اٹھا لیا. جتنی دیر میں ام حبیبہ نے بستر اٹھایا تھا اتنی ہی دیر میں ان کے باپ دروازے تک پہنچ گئے. کہا ام حبیبہ میں ابو سفیان تیرا باپ، کیا مجھے نہیں پہچان رہی ہے؟ کہا نہیں، میں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، میں نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. تو پھر باپ کا سوال ہے بیٹی سے، بیٹی جب مہمان آتے ہیں تو بستر بچھائے جاتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بستر بچھا ہوا ہے تو تو نے اٹھا لیا. توجہ سنبھالنا والو، میں نے دیکھا بستر بچھا ہوا ہے لیکن میرے آنے سے پہلے تو نے اٹھا لیا. تو بیٹی کا جواب ہے باپ سے، اپنے سگے باپ سے، کہ یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، اور تو حالت کفر میں ہے، تو کفر کی ناپاکی میں ہے، میں تجھے اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں تجھے اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. اور اے ابو سفیان سنو، تم یہ بار بار جو کہہ رہے ہو تم میرے باپ ہو میں تمہاری بیٹی ہوں، تم میرے باپ ہو میں تمہاری بیٹی ہوں، تو سن لو کان کھول کر. اے ابو سفیان، جب تک تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے نبی کے غلام نہیں بن جاتے، نہ تم میرے باپ ہو نہ میں تمہاری بیٹی ہوں. سبحان اللہ، نہ تم میرے باپ ہو نہ میں تمہاری بیٹی ہوں. تمہارا ہمارا رشتہ ملے گا تو نبی کے ذریعے سے ملے گا. تم نبی کے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے، اور تم نبی کے نہیں ہوں گے تو ہم تمہارے کبھی نہیں ہوں گے. یہی تو میرے تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پورا انجن گرم کر دیا تم لوگوں نے، تیار ہو برداشت کرنے؟ سنیں گے؟ کون کون سنیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، جو ہاتھ نہیں اٹھائے گھر کو جاؤ. درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا کثیرا کثیرا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور سنو پیارے، جو فتنہ صلح کلیت ہے، فتنہ صلح کلیت ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کرونا بھی فیل ہے. باپو بولے تیار نہیں ہے، کیا کریں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. تو پہلے سندھانا میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ صلح کلیت کا یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ کرونا بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے، کینسر بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے، ایڈز بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے. یہ وہ خطرناک چیز ہے. جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ رئیس القلم، رئیس المناظرین حضرت سیدنا ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے صلح کلیت بد مذہبیت کا پہلا زینہ ہے.
सुलह कुल्लियत बदमजहबियत का पहला जीना है, यानी कि कोई भी डायरेक्ट चमूड़िया नहीं बनता, पहले सुलह कुल्ली बनता है फिर चमूड़िया बनता है। बात समझ में आई? कोई डायरेक्ट बदमजहब नहीं होता, पहले सुलह कुल्ली होता है। इधर की भी बजाओ इधर की भी बजाओ, डबल ढोल की, ये भी सही है ये भी सही है, ये भी सही है ये भी सही है, ऐसे मिले ना तो फिर बोलना उसको उसके मुंह पर, ये भी सही है ये भी सही है, तू गलत है। ये भी सही है ये भी सही है, तू गलत है। इसीलिए मेरे ताजुश शरिया ने वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना फितने सुलह कुल्लियत है, और इसका रद्द बलीग मेरे ताजुश शरिया ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फरमाया और दुनिया को यही पैगाम दिया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नबी के बन जाओ, नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के आशिक बन जाओ, नबी की मोहब्बत सीने में कूट कूट के डाल लो, और ये समझो कि आशिक कहते किसको हैं, आशिक होता कौन है, आशिक का मिजाज और तबीयत क्या होती है। अजीज़ाने गिरामी, क्या सिर्फ नारे लगाने से कोई आशिक हो जाएगा, या हरा लिबास पहनने से आशिक हो जाएगा, हरा इमामा पटका बांधने से आशिक हो जाएगा, गले में माले पहनने से आशिक हो जाएगा, अंगूठी पहनने से आशिक हो जाएगा, नाड़े पहनने से आशिक हो जाएगा? नहीं नहीं, ये इश्क की और आशिक की पहचान नहीं है, बल्कि आशिक वो होता है जिसका उठना कहे नबी नबी, बैठना कहे नबी नबी, खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी, आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी नबी, यानी उसकी एक एक अदा सुन्नते मुस्तफा होती है, और वो यही कहता रहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। अगर तुम्हारा उठना कह रहा है नबी, बैठना कह रहा है नबी, यानी तुम्हारी अदाएं सुन्नते मुस्तफा है, तो फिर तुम्हारी इश्क की जो बात है वो पक्की है, इश्क की जो बात है वो पक्की है, वरना तो हलवा खाने वाले बहुत हैं। हाँ, लैला ने अपने मजनू के लिए बहुत ही लजीज देसी घी में एक हलवा बनाया और उसे तश्त में भरकर बेहतरीन कश्ती में सजाकर अपनी खादिमा को दिया कि फला नुक्कड़ पर तुझे मेरा मजनू मिलेगा, उसको जाकर ये हलवा दे देना। लैला की खादिमा चली है कश्त लेकर हाथ में, चारों तरफ उस हलवे की खुशबू महक रही। अजीज़ाने गिरामी, खुशबू से सबको अंदाजा हो गया कि इसमें हलवा है, वो भी देसी घी वाला। बस उसने इतना पूछा, मजनू कौन है? जितने नुक्कड़ पर खड़े थे सब कूद पड़े, मैं हूं मजनू, मैं हूं मजनू, मैं हूं मजनू। वो लैला की खादिमा हैरान हो गई और तश्त वहां छोड़कर भाग निकली, और फिर आके अपनी लैला से पूछती है, तेरे कितने मजनू हैं? उसने कहा, मेरा तो एक ही मजनू है। क्यों? कहा, पूरे नुक्कड़ पे तेरे मजनू भरे हैं। कहा, बात क्या है? कहा, तश्त जब लेकर गई हलवे का तो मैंने जब पूछा कि मजनू कौन है तो कई मजनू सामने आ गए। तो लैला ने कहा, अच्छा तुझे मेरे असली वाले मजनू से मिलना है, ठीक है, एक और तश्त तैयार कर और इस तश्त में बड़ा सा छुरा ले, बड़ा सा छुरा रख और उसी अंदाज में लेके जा जैसे हलवा ले गई थी। उसी अंदाज में फिर लैला की खादिमा निकली, लेकिन इसमें हलवा नहीं है, बड़ा सा चक्कू है। हाँ, रामपुरी
رامپوری ہے رامپوری. اب جیسے ہی یہ قدم بقدم اس چوراہے کی طرف بڑھ رہی ہے, نکڑ کی طرف بڑھ رہی ہے, ادھر سب دوبارہ تیار ہو گئے. بھائیو مبارک ہو, حلوے کا ایک اور تھال آ رہا ہے, ریڈی ہو جاؤ. سب ریڈی ہو گئے. حضرات وہ خاتمہ گئی, اس نے تشت رکھا, ابھی کھولا نہیں ہے. کہا مجنو کون؟ پھر دوبارہ ایسی ٹوٹ پڑے سب لوگ حلوے کی چکر میں, میں ہوں مجنو, میں ہوں مجنو, میں ہوں مجنو. کہا اچھا, اس بار لیلا نے حلوہ نہیں رامپوری چاقو بھیجا ہے, اور لیلا چاہتی ہے کہ مجنو اپنے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کر اس کے اندر رکھے. لیلا چاہتی ہے کہ مجنو اس کے جسم کی ایک بوٹی کاٹ کر اس تشت میں رکھے. جب تشت میں حلوے کی جگہ چکو دیکھا اور بوٹی کا جب مطالبہ سنا, جتنے جھوٹے تھے مجنو وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے, اور جو سچے والا مجنو تھا وہ آگے آیا. کہا میری لیلا نے میرے گوشت کی بوٹی مانگی ہے, تو ایسا کر میرے پورے جسم سے کاٹ کے دیتا ہوں, پتہ نہیں میرے لیلا کو کون سی بوٹی پسند آ جائے, پتہ نہیں میرے لیلا کو کون سی بوٹی پسند آ جائے. حضرات گرامی کیا سمجھے, یہ واقعہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, یہ واقعہ لیلا مجنو کی کہانی دہرانے کے لیے نہیں ہے, یہ عشق کا سبق دینے کے لیے ہے, یہ عشق کا پیغام دینے کے لیے ہے کہ حلوہ کھانے والے عاشق تو بہت گھومتے ہیں, لیکن عاشق حلوہ کھا کر چلے جانے والے کو نہیں کہتے ہیں, بلکہ عاشق کہتے کس کو ہے؟ آؤ عاشق کہتے کس کو ہے؟ عاشق کی زبان میں سنو, عاشق فرماتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عاشق تو اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ نبی کے قدموں پر, ان کے ناموس پر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا. نعرہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ میں آپ کو نعرہ لگاؤں نہیں بولا, بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگاتے کہ نہیں, کہ وہ نعرہ ہے جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں کیا ہے اس کا جواب؟ موت بھی قبول کیا ہے اس کا جواب؟ موت بھی قبول کیا ہے اس ہے, کا جواب؟ موت بھی قبول ہے, موت بھی قبول ہے. یہ موت آخری درجہ ہے, موت آخری درجہ ہے, انتہا ہے. تو جب موت تجھے قبول ہے تو پھر 5 وقت کی نماز تجھے قبول نہیں. تجھے جب موت نبی کی محبت میں قبول ہے تو چہروں پر داڑیاں قبول نہیں ہیں. آج دیکھو تم نے اپنے حلیے کیا بنا لیے, تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پہچان مٹا لی ہے. آج ایک داڑھی منڈے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے بغیر ٹوپی بغیر داڑھی کے کسی ایک چکنے چپاٹے کو کھڑا کر کے کسی بچے سے پوچھا جائے بیٹا بتا اس میں مسلمان کون ہے, تو ارے بچہ کیا بڑا نہیں پہچان پائے گا. اور اسی مجمع میں ایک سکھ کو کھڑا کر دو اور بچے سے پوچھو بیٹا بتا اس میں سکھ کون ہے, تو کہے گا وہ. بچے سے پوچھو کیسا پہچانا, تو بولے پگڑی سے, داڑھی سے, ہاتھ میں جو کڑا ہے اس سے, کمر میں جو خنجر ہے اس سے. بولو یہ ان کے حلیے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مٹھی بھر قوم اپنی پہچان بنا کر رکھی ہے, کہیں بھی جاتی ہے, نہ کوئی ان کو ہیلمٹ کے لیے کہتا ہے. یہاں تک کہ وہ ملٹری اور پولیس میں بھی جاب کرتے ہیں تو داڑھی اور بال نہیں کٹاتے. اور ہمارے بھائی کو کہہ دو بھیا یہ نہیں چلے گی, اوکے سر,
As you wish, as you say. हाँ सही है No beard? Okay, fine. बहुत जॉब कम करना है मेरे को। वो बोल रहा है कि नौकरी ले देगा। बोलो ये नौबत लाए कि नहीं लाए? लाए सिख लोग तो दाढ़ी के साथ जॉब कर रहे हैं। अरे एयरपोर्ट में है, सीआईएफ में है, बीएसएफ में है, कौन सी बटालियन है जिसमें वो लोग नहीं है? कोई बोलता उनको दाढ़ी कटा, कोई बोलता उनको कड़ा निकाल। उन्होंने अपने मजहब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हुए दुनिया को मनवा लिया कि हम सिख लोग हैं, हम जहां भी रहेंगे अपने मजहब की तालीम पर अमल करेंगे। आज कनाडा में चले जाओगे, अमेरिका में चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, वहां पर भी कोई उनको दाढ़ी कटाने के लिए नहीं कहता है, और तुमको कहते तुम राजी हो जाते हो। बोलो आज हमने अपनी नौबत कहां तक पहुंचा दी है? गौर करने की बात है कि नहीं है? हमें पैसा पसंद है, हमें नौकरी पसंद है, हमें आराम पसंद है, और नबी की सुन्नत देखेंगे भैया। बहुत जिंदगी पड़ी है यार। अरे हज करेंगे ना, उसके बाद रखेंगे ना। हज करेंगे, हज पढ़ेंगे ना, हज पढ़ने के बाद में रखेंगे ना। इतनी जल्दी क्या है? और कुछ हमारे नौजवान कहते हैं हजरत नहीं रख सकता। क्यों? बोले लड़कियां रिजेक्ट कर देती। कहता लड़कियां रिजेक्ट कर देती। तो मैं कहता हूं उस नौजवान से अफसोस ना कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मुमकिन हो तो 2 रकात शुक्राना पढ़। अफसोस ना कर, शुक्र मना अल्लाह का, और 2 रकात शुक्राना पढ़ कि अगर लड़की ने तेरी दाढ़ी देखकर तुझे रिजेक्ट किया है, अल्लाह का शुक्र अदा कर इस बात पर कि एक दुनियादार लड़की तेरे पास आने वाली थी। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि दाढ़ी देखकर उसने रिजेक्ट किया। पता चला कि वो तो हीरो और नाचने कूदने वालों को पसंद करने वाली है, चिकने चपाटे हीरो टाइप हीरो मटेरियल लोगों को पसंद करने वाली है। तो अजीजाने गिरामी, अगर उसने दाढ़ी देख करके तुझे रिजेक्ट किया है, अफसोस मत करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि एक दुनियादार लड़की तेरी जिंदगी में आती और तेरी जिंदगी को जहन्नम का नमूना बना देती। एक दीनदार लड़की से तेरा निकाह हो, रसूल ने यही हुक्म दिया है। दीनदारी को फौकियत दो, यही रसूलुल्लाह का हुक्म है। और उन लड़कियों से भी ये जवाब दे देना याद से, जो दाढ़ी देखकर तुम्हारा रिश्ता ठुकराती है, उनसे ये पैगाम पहुंचवाना कि ठीक है तुझे दाढ़ी वाले पसंद नहीं है, दाढ़ी पसंद नहीं है, तो फिर अब जब तेरा बिना दाढ़ी वाले से निकाह तय होगा तो काजी भी वही बुलाना निकाह पढ़ाने जिसकी दाढ़ी ना होगी, और ये वसीयत करके मरना कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ाने भी उसी मौलवी को लाया जाए जिसकी दाढ़ी ना हो। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुला रहे मेरे पीछे जाएगा, पीछे से जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी लेकिन बगैर दाढ़ी वाला मौलवी निकाह पढ़ाने और जनाजा पढ़ाने नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ, दुनियादार बनने मत जाओ और दुनिया को राजी करने में मत जाओ। यही तो मुश्किल है। आज दुनिया को राजी करना चाहते हैं सब। क्या चाहिए भैया? ठेंगा। लाइक ठेंगा वो तो लाइक। तुम लोगों ने आज इसको नाम दे दिया ना, लाइक। प्लीज लाइक करना। और ये सोशल मीडिया पे तो इतने जो है बड़े बड़े फकीर बैठे हुए हैं। प्लीज 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 प्लीज। इतनी मर्तबा प्लीज तो सिग्नल पे भीख मांगने वाला फकीर भी नहीं बोलता।
یہ سوشل میڈیا کا فقیر. پلیز 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 پلیز. ارے اتنے بار پلیز کیوں؟ کیا چاہیے؟ ٹھینگا دے دو نا. ٹھینگا دے دو مطلب لائک دے دو. ارے کتنے لائک جمع کرے گا؟ اور لائک پوری دنیا بھی کر لے تو کیا ملے گا؟ میں تقریر کری تھی نا بہت میرے کو یہی تو میں نتیجہ. تقریر کری تھی یار. پوری دنیا بھی لائک کرے گی، ٹھینگا دے گی تو کیا ملے گا؟ ٹھینگا اسنا. ارے نادان سن، میں اکثر کہتا ہوں، پھر بات یاد آ گئی، کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو ناکام ہو گیا، اور دنیا ناراض ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تو کامیاب ہو گیا. پوری دنیا لائک کرے، اللہ ڈس لائک کرے. تمہاری لینگویج میں لائک اینڈ ڈس لائک یہی ہوتا ہے نا. تو تو چاہتا ہے لائک، اور لائک کس سے چاہتا ہے؟ دنیا سے چاہتا ہے. عزیزان گرامی، تو اللہ اور رسول کو ناراض کرنے کا کام کر رہا ہے تو اللہ ڈس لائک کر رہا ہے، دنیا لائک کر رہی ہے، تو ناکامی کی طرف جا رہا ہے. تو وہ کام کر جو اللہ کو راضی کر لے، جو اللہ کے رسول کو راضی کر لے. تو پیارے، اللہ رسول نے اگر لائک کر دیا، پوری دنیا نے ڈس لائک کر دیا، تو کامیاب ہو گیا، تو کامران ہو گیا. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود. یہ سب سے بڑا پیغام ہے. آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ سچے عاشق بنو، صرف نعرے لگانے والے نہ بنو. مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں، مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں. اور نبی نے فرمایا ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھتا ہے. اللہ اکبر. ایک بیٹا اگر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے والدین کی عمروں میں برکت دیتا ہے. ایک بیٹی اگر نماز پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت کا حقدار بناتا ہے. ایک بیوی نماز پڑھتی ہے، اللہ اس کے شوہر کی کمائی میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ اللہ، کتنے فائدے ہیں نماز کے اندر، کتنے فائدے نماز کے اندر. لیکن آج ہمیں افسوس ہے نماز چھوٹنے کا. آج ہمارا دل متلاتا ہے کہ نماز چھوٹ گئی یار، نماز قضا ہو گئی یار. بولو کیا اس جانب ہماری فکر ہے؟ نہیں. بس کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ انسٹاگرام میں پڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا میں پڑے ہوئے ہیں، فیس بک میں پڑے ہوئے. پوری دنیا کی فکر اس اکیلے کو ہو گئی ہے. کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کس نے کہاں سیلفی لی ہے، کس نے کیا پوسٹ کیا ہے، کون لائک کیا، کون ڈس لائک کیا، سب اس کو فکر. لیکن تو مر کے قبر میں جائے گا، اس کی فکر کب کرے گا؟ فرشتے تجھ سے سوالات کریں گے، اس کی فکر کب کرے گا؟ قیامت میں اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیا جائے گا، اس کے حضور میں حاضر کیا جائے گا. وہاں تیرے سے پھر حساب لیا جائے گا، تیری جوانی کا حساب لیا جائے گا، تیری اولاد کی تربیت کا حساب لیا جائے گا. تجھے جو اللہ نے دولت اور مال دیا ہے وہ کن کن کاموں میں خرچ کیا ہے، اس کا حساب لیا جائے گا. تو اس کی تیاری کب کرے گا؟ حساب دینا کوئی معمولی بات ہے؟ جو لوگ دکان کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھو، جب سیل ٹیکس والے دکان میں آ جاتے ہیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ سیل ٹیکس اگر بلیں تلاش لیں تو آدمی پر کپ کپی طاری ہو جائے. صاحب بیٹھو نا، صاحب ٹھنڈا لوگے، صاحب میٹھا لوگے، صاحب ٹھنڈا لوگے، صاحب کافی منگا دوں. چاپلوس بن جاتا آدمی، وہاں پہ دکان کا مالک ہو کے نوکر بن جاتا ہے. تو ایک سیل ٹیکس انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے آفیسروں کی اتنی ہیبت ہے حساب لینے پر، تو سوچ رب حساب لے گا، رب حساب لے گا تو تیرا کیا حال ہوگا. اور سب سے پہلا حساب تو ایمان والے سے نماز کا ہوگا. بروز حشر جان گداز بود، اولین پرشش نماز بود. جیسے موم پگھلتا ہے نا آگ کی گرمی سے، ویسے انسان میدان محشر کی گرمی سے پگھلیں گا. اور ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گا، تجھے اتنے برس کی زندگی دیا، تجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز کیا، بول میرے لیے کتنی عبادت کیا، بول میرے لیے کتنا سجدہ کیا. اللہ اکبر.
تب کہنا پھر پب جی کھیلنے میں مصروف تھا, IPL میں مصروف تھا, جب کہنا پھر لڑکیوں سے بات کرنے میں مصروف تھا, ان کو گھمانے میں مصروف تھا, ہاں کیا ہے وہ ریور فرنٹ میں لے جا کر کے اس کو آئس کریم کھلانے میں مصروف تھا. جب حساب نکلے گا تب کھٹائی ہوگی تیری. یہ وقت ہے سنبھلنے کا, سنبھل جا. یہ وقت ہے توبہ کرنے کا, کر لے, اور اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کر لے. انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا. جب تو یہ کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں موت قبول ہے تو پھر تجھے داڑھی بھی قبول ہونی چاہیے, تجھے والدین کا فرما بردار بھی بننا چاہیے, تجھے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بھی بننا چاہیے, تجھے صاف ستھرا بھی بننا چاہیے, تیری تنہائی بھی پاک ہو, تیری اجتماعی جو ہے محفل بھی پاک ہو, اور تیرا تصور بھی پاک ہو, تیرے خیال بھی پاک ہو, تیری نظر بھی پاک ہو, تیری زبان بھی پاک ہو, تیرے تمام اعضاء پاک ہوں. اور یہ پاک کیسے ہوں گے عزیزان گرامی؟ جب تو اللہ و رسول کا بن جائے گا, اللہ و رسول تجھے وہ پاکی عطا فرما دیں گے کہ خدا کی قسم کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے جتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گلے میں نیم پلیٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پیشانی پہ ریڈیم کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کلائی پہ ٹیٹو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیرا کردار دیکھ کر دنیا کہہ دے گی یہ نبی کا عاشق ہے. کردار سے عاشق بنو, نعروں سے نہیں. کردار سے عاشق بنو, نعروں سے نہیں. اور جھنڈے لے کر بھی یوں جھومنے سے عاشق نہیں ہوگا کوئی, گلے میں لائٹ کی لڑیاں ڈال دینے سے عاشق نہیں ہوگا کوئی. آج بہت سارے نمونے باہر آئے ہوئے, ٹھیک ہے, ہاں. تو امید کرتا ہوں کہ جو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا, اور حضرت حسان کی بات مکمل کر لیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سا خوبصورت کسی کو نہ دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, آپ سا خوبصورت بچہ کسی ماں نے نہیں پیدا کیا. سبحان اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی میں کوئی عیب نہیں ہے, نبی کے اندر کوئی نقص نہیں ہے, نبی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے. اسی لیے تو میں نے خطبہ مسنون کے بعد آیت کا جو جز پڑھا ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ میرے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہیں گے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 4 حروف پر مشتمل میرے نبی کا نام, 4 حروف ہے, میم ہا میم دال. اس کو لکھو یا کہیں لکھا ہوا ہے تو سامنے کھڑے ہو کر کے دیکھو, نہ میم میں نقطہ ہے, نہ ہا میں نقطہ ہے, نہ دال پہ نقطہ ہے. کچھ سمجھے میں کیا اشارہ دینا چاہتا ہوں؟ میں یہی اشارہ دینا چاہتا ہوں, رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے جس نام میں نقطہ نہیں ہے. جب اللہ نے محبوب کے نام میں نقطہ نہیں رکھا تو ذات میں نقطہ کہاں سے ہوگا, ذات میں نقطہ کہاں سے نکلے گا؟ یہی عقیدہ اہل سنت ہے جو حضرت حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب, اور 1400 سال کے بعد میں اسی عقیدے کی ترجمانی میرے امام نے کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اسی لیے کہتا ہوں بار بار, اعلیٰ حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے, مسلک بتایا ہے. اعلیٰ حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے, بتایا ہے. تو پیارے جو بتایا ہے اس کو لے لے, اس پر چل, اور جو چل رہے ہیں انہی کے پیچھے چل, انہی کی اتباع کر, انہی کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنا, اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ بولتا جا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے
پاک اور منزہ و مبرہ پیدا کیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. حقیقت تو یہ ہے آقا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اب یہ آخری بات سن لو, یہ آخری بات سن لو. یہ چموڑیے اکثر پوچھتے ہم سنیوں سے, صحابہ نبی کا میلاد منائے کیا؟ صحابہ نبی کا میلاد منائے کیا؟ تو اس چموڑیے کو بتاؤ. حضرت حسان جو نعت پڑھ رہے ہیں نبی کا میلاد ہی تو بیان کر رہے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب نبی کا میلاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي نبی کا میلاد ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء نبی کا میلاد ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یہ بھی نبی کا میلاد ہے. سبحان اللہ. نبی کی موجودگی میں صحابی رسول اور تمام صحابہ اکرام بھی موجود ہیں اور نبی کی میلاد ہو رہی ہے, نبی کی میلاد کی محفل ہو رہی ہے. حضرات گرامی, حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا بنی بھی نہیں تھی اور انسان بنائے بھی نہیں گئے تھے. ابھی انسان عالم ارواح میں تھے, وہ ان کی صرف روحیں تھیں. اللہ نے وہاں پر بھی میلاد کا جلسہ کروایا ہے اور اللہ نے انبیاء اکرام کو بھی لے کر کے میلاد کی محفل سجائی ہے. حضرات گرامی, تفصیل میں اب جانے کا وقت نہیں ہے, بس اتنا سمجھ لو نبی کا میلاد ہو رہا تھا, نبی کا میلاد ہو رہا ہے اور نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. اور کب تک کوئی اگر پوچھ لے تو امام کی زبان میں جواب دے دینا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کے, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے. ذکر ان کا سناتے جائیں گے, ذکر ان کا سناتے جائیں گے, ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سناتے یا رسول اللہ زندہ باد. ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات ذکر ان کا جو سناتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرمائے گا, ان کے مراتب بلند فرمائے گا. جو نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں, جو نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شان و عظمت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ آپ دیکھو کروڑ پتی سیٹھ کے بھی کوئی ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ کا بوسہ نہیں لیتا ہے, کیا بات ہے. اور جتنے بھی کروڑ پتی ہوتے ہیں وہ جب ہمارے باپو کے پاس آتے ہیں تو پہلی فرصت میں مسافہ کرتے ہی ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے. سبحان زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نبی کی شان, نبی کی عظمت مانو اور اس کو بیان کرتے رہو, سنتے رہو. اسی میں تمہاری نجات اور بقا ہے, اسی میں تمہارے لیے سلامتی ہے. اور غیروں سے کوئی تعلق مت رکھنا, غیروں سے کوئی رشتہ داری مت رکھنا. ایسے خطرناک لوگ ہیں جو یہاں بھی تمہارے لیے زحمت کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں زحمت کی طرف لے جائیں گے. عزیزان گرامی, کہ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں, اس مثال کو پھر میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. جب بات نکلی ہے کہ آج جو تعلقات کو استوار کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے نا, کہ ارے بھیا یہ سب نہیں چلے گا یار, سب کو لے کے چلنا پڑے گا, سب سے ہاتھ ملانا پڑے گا, تو ان کے لیے یہ خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزان گرامی, یہ مان لو آپ کا مکان ہے, ایک 4 مکان کے بعد میں ایک اجنبی شخص رہنے کو آ گیا اور وہ روزانہ صبح شام آپ کے سامنے سے گزرتا ہے اور جاتے جاتے آپ کو سلام پھینکتا ہوا جاتا ہے, بھیا السلام علیکم. چموڑیوں کی تو خاص عادت ہوتی ہے, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ابھی سلام کر رہا ہے کہ سموسا گرم بیچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. السلام علیکم. ایسے بے غیرت ہوتے ہیں نا, انجان میں مارو تب بھی چھیڑتے. لیکن تم فکر مت کرنا اور پگھلنا نہیں. بہت سارے بچے پگھلتے ہمارے, کہتے حضرت کیا کیا جائے, 50 مرتبہ آتا 50 مرتبہ جاتا لیکن ہر بار سلام کرتا. حضرت کب تک بچیں گے, حضرت کب تک اس سے نظریں چرائیں گے, حضرت کب تک منہ پھیریں گے, زندگی بھر, زندگی بھر. پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے.
हाँ, और अगर लाओ पंडित जी वो आगे आए और पूछे भाई मैं तुझे सलाम करता हूं, तू मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देता है, तो उस चमोड़िए को मुंह पे कहना कि हम सलाम का जवाब उन्हीं का देते हैं जो हमारे नबी पर खड़े होकर सलाम भेजते हैं। हाँ हाँ, हम सलाम का जवाब उन्हीं को देते हैं जो हमारे नबी पर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। पिघलने की जरूरत नहीं है। हाँ, याद रखो, ये अस्सलामु अलैकुम में 11 हरूफ है, वालेकुम अस्सलाम में 12 है। अस्सलामु अलैकुम में 11 हरूफ है, वालेकुम अस्सलाम में 12 हरूफ है। ये सलाम के हरूफ के अदद ही हमें ये पैगाम दे रहे हैं, 11वीं वालों 12वीं वालों को सलाम करो और 12वीं वालों 11वीं वालों को जवाब दो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये सुन्नियों के फेवरेट नंबर 11 12 11 12 11 12 अल्हम्दुलिल्लाह, फेवरेट नंबर। फोन में आ जाए, मकान में आ जाए, दुकान में आ जाए, यहाँ तक कि ट्रेन में, फ्लाइट में भी आ जाए, 11 नंबर दिखते ही, 12 नंबर दिखते ही सुन्नी खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये 11 12 याद रखना। अस्सलामु अलैकुम में 11 है, वालेकुम अस्सलाम में 12 है। तो 11वीं वाले 12वीं वालों को करना, 12वीं वाले 11वीं वालों को जवाब देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बताना ये चाहता था मैं कि वो सलाम फेंकता हुआ जाता, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको बड़ी जो है दिल में ये तमन्ना है कि सब राजी रहें, सब खुश रहें मुझसे। भाई वालेकुम अस्सलाम। अब ये सिलसिला चल पड़ा, वो सलाम कर रहा जा रहा, सलाम कर रहा जा रहा, सलाम कर रहा जा रहा। आप उससे ना वाकिफ, आप उससे टोटली ना वाकिफ, आपको पता ही नहीं वो कौन है और क्या करता है। फिर एक दिन नतीजा सामने आया ना, वो तो चोर था। क्या था? चोर था। एक जगह हाथ साफ किया, पुलिस ने पकड़ा, धर दबोच किया, गाड़ी में बिठा के ले जा रहे। कहाँ ले जा रहे? पुलिस स्टेशन को ले जा रहे ना। सुबह सुबह का टाइम है, आप घर के बाहर खड़े हो दांत मांजते हुए। ये जब गाड़ी सामने से गई ना पुलिस की, इसने गाड़ी में से सर निकाला, भाई अस्सलाम वालेकुम बोल दिया। आपने भी वो जवाब दे दिया, वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी रुक गई। बिठा इसको भी। पुलिस वाले जो आता वो नहीं बिठाई। बोलो बात सही है। वो पूछेगा मैंने क्या किया, वो पता चलेगा। तू पहले बैठ। किया कि नहीं किया वो हमको नहीं पता, लेकिन ये देखा हमने कि इसने तुझे सलाम किया और तूने इसका जवाब दिया। पता चला कि दोनों में कांटेक्ट है। तो अब हम तहकीक करेंगे ना कितने कांटेक्ट है। चल चल, बैठा रहे इसको गाड़ी में, बैठा। बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? हाँ, चोर की सोबत में जाओगे तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, चमूड़िए की सोबत में जाओगे तो फरिश्तों के डंडे पड़ेंगे। महशर की तमाज़त में वो कुदरत के फरिश्ते तोड़ेंगे जो नजदीकी कमर। क्या खूब लगेगा। सुभान अल्लाह। तो जिनकी कुटाई हो रही है उनकी तरफ क्यों भाग रहे हो, और जिनको जन्नत में भेजा जा रहा है उनकी तरफ आओ ना। जिनको जन्नत में भेजा जा रहा है उनकी तरफ आओ ना। जिनसे जन्नत का वादा कर लिया है उनसे, उनकी तरफ आओ ना। उनकी तरफ आ जाओ और फिर दुनिया को ये कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जन्नत तो है रसूलुल्लाह की, जन्नत तो है रसूलुल्लाह की।
کنفرم ہے، بولو حق ہے، جنت ہے رسول اللہ کی. لیکن اس سے پہلے جو بات ہے نا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم رسول اللہ کے، یہ ہے سمجھنے والی. ہم رسول اللہ کے اگر ہیں ہم رسول اللہ کے تو پھر ہم نمازوں سے دور نہیں رہ سکتے، قرآن کی تلاوت سے دور نہیں رہ سکتے، سچ بولنے سے دور نہیں رہ سکتے، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، چغلی کرنے سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، ہم کو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے روکنا پڑے گا. آج دنیا کا نوجوان ایسے مزاج والا ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو آنکھ اٹھا کر گلا پھاڑ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھانے مت چلو، کہ اب وہ سمجھانے کا وقت چلا گیا، ڈرانے ڈھکانے کا وقت چلا گیا. اب ہم تمہارے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہے ہیں، تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، تم ہم کو روٹی نہیں دے رہے ہو، ہم تم کو روٹی دے رہے ہیں. اس نوجوان کو میں یہ کہنا چاہوں گا ہوش کی آنکھیں کھول، تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ ارے نادان، تجھ سے بڑے بڑے قابل لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کر روڈوں کی خاک چھانتے گھوم رہے ہیں. اگر آج تیرا حلق بھیگ رہا ہے، تیرے اور تیرے بچوں کے پیٹ میں اگر لقمہ پہنچ رہا ہے تو تیری قابلیت کی بنا پر نہیں، تیرے والدین کی دعا کی بنا پر. ان کا احسان مند رہے، ان کی خدمت کر، ان کو راضی کر، اور یہ یاد رکھ وہ راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا. نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو ناراض کر اور بیوی کو راضی کر. آج ایسی ہی چل رہی نا دنیا، بیوی کو راضی کرنے میں لگے. بیوی کو راضی نہیں، بیوی کو راضی کرنے کی نہیں بات، بلکہ ماں باپ کو راضی کرنے کی بات. ماں باپ کو راضی کرو، اور ایسا نہیں کہ بیوی کو پیر کی جوتی سمجھنا ہے. نہیں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پھسلی کی ہڈی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور وہ بھی ٹیڑھی ہڈی سے. عزیزان گرامی، اس کے پیچھے جو علماء حکمت بیان کرتے ہیں نا وہ بڑی پیاری ہے، کہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو نہ سر پہ بٹھا نہ پیر میں ڈال. اللہ نے بائیں طرف کی ہڈی لی جبکہ سیدھی طرف بھی ہے ہڈی، لیکن بائیں طرف کی اس لیے لی کہ بائیں طرف تیرا دل ہے، بائیں طرف تیرا دل ہے. تو رب نے بائیں طرف کی ہڈی لے کر کے یہ پیغام دے دیا کہ نہ بیوی کو سر پہ بٹھا نہ پیر کی جوتی بنا، دل کے قریب رکھ. کریں گے انشاءاللہ اس پر عمل، جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں گے انشاءاللہ. علماء حق، علماء اہل سنت سے قریب رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہو، تاج الشریعہ کے موقف پر قائم رہو، اور پھر انشاءاللہ تمہاری ہر جگہ کی کامیابی یقینی ہے. اس امید کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں. زندگی نے وفا کی، پھر کسی موقع سے آپ کے پاس آنا ہوا تو اور تفصیل سے انشاءاللہ آپ سے شرف تخاطب حاصل کیا جائے گا. اللہ پاک اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جس نے اس کے سجانے سنوارنے میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے مولا ان سب کی زندگی اور آخرت کو تو سنوار دے، ان سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے. دھامے درمے قدم قلم سخنے جس حیثیت سے بھی شرکت کی حصہ لیا، سب کو دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما، سب کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے کام کاروبار میں، رزق و عمر میں، علم و عمل میں، اقبال میں، اولاد میں خوب خوب برکتیں اور وسعتیں، ترقیاں عطا فرما. اس پورے گاؤں کو، اس پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. بات گاؤں کی آئی ہے تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا. ماشاءاللہ میں ہائی وے سے جا رہا تھا، اوپر سے برج پہ سے، تو اچانک میری نظر پڑی اس طرف، تو میں نے دیکھا ہر گھر پہ نبی کا جھنڈا لہرا رہا. سبحان اللہ، نبی کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. تو میں نے جب یہ دیکھا منظر، میرا دل خوش ہو گیا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے؟ تو پھر انہوں نے بتانے والوں نے
کہ حضرت اس گاؤں کا نام سنڈھانا ہے اور یہیں پر آپ کا پروگرام ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کو سلامت رکھے آمین اور آپ کے عشق میں اور اضافہ فرمائے. آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. اس پورے گاؤں کو اس پورے علاقے کو اللہ پاک امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور اللہ پاک اہل حق کو خوب خوب عروج و ترقی عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام پڑھنا. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو